یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ خوب سحری کیا کرو کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ انٹرٹینمنٹ کی عظیم الشان سحری ٹرانسمیشن رحمت سحر، اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت سنگر۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آج پہلی رمضان تھا اور الحمدللہ خوب برکتوں کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا، اور دوسری رمضان جو ہے لگ چکی ہے، اور خوب رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ ہے، اور جتنی بھی ہم اس میں عبادت کریں کم ہے۔ اور شروع کرتے ہیں اپنی سحری ٹرانسمیشن، اور جیسا کہ ہمارا فارمیٹ ہے ہم ہمیشہ جو ہے آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں، تو میں درخواست کروں گا حاجی ناصر یامین صاحب سے کہ حمد باری تعالیٰ سے سحری ٹرانسمیشن کا آغاز کریں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے، مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے، قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے، مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے، جیسے سمیٹے آغوش مادر، اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے سمیٹے آغوش مادر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھا صفا مروا دیکھا صفا
वहाँ एक सरों का समंदर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने, ऐ संगे असवद तेरा मुकद्दर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐ संगे असवद तेरा मुकद्दर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काबे के ऊपर से जाते नहीं हैं, काबे के ऊपर से जाते नहीं हैं, किसको अदब ये सिखाते नहीं हैं, कितने मुअद्दब हैं ये कबूतर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह, क्या बात है नासिर जामी साहब, माशाल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। और इसके साथ ही चलते हैं आज के मेहमानों के तारुफ की जानिब। मेरे बाएं जानिब मौजूद हैं CEO पाक मेमन वेलफेयर जनाब मोहतरम अशरफ मेमन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई, खैरियत से हैं? माशाल्लाह, बहुत खुश आमदीद। आपको भी बहुत बहुत मुबारक, बहुत अच्छा सेट है और जिस एनर्जी के साथ आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अल्लाह आपको इसके मामलात में बढ़ चढ़ के आपकी इज़्ज़त और सेहत सलामती में इजाफा करे। इसी तरह जोश व खरोश के साथ ऐसे ही प्रोग्राम आप सजाते रहें। आमीन आमीन। और एनर्जी तो आएगी, साथ में चार्जर जो बैठा हुआ हो, अल्लाह एनर्जी तो लाजमी तौर पर आएगी। अल्लाह होगा नहीं। और बताता चलूँ कि आज से चांद रात तक अशरफ मेमन भाई हमारे साथ होंगे। और इसी के साथ मेहमानों के तारुफ की जानिब चलते हैं। आज की पहली जो मेहमान शख्सियत है CEO 19 स्टूडियो जनाब फैसल रहमानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फैसल भाई, खैरियत से हैं? जी जी, अल्लाह ताला को बहुत शुक्र है और बहुत शुक्रिया। आज हम दूसरी सहरी पर हम मौजूद हैं और बहुत खूबसूरत सेट TV के ऊपर और इतनी खूबसूरत नशरियात, तो मैं चाहूँगा कि आपकी इस चैनल की तवज्जुह से दूसरी सहरी पे पूरी एंटायर टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मुमताज़ मजहबी शख्सियत प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जाहिद असलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बहुत बहुत खुश आमदीद। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और आपके साथ मौजूद हैं आलमी शोहरत याफ्ता सदर ख़ां जनाब बासित राना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं राना साहब, खैरियत से हैं? और यहाँ के बहुत खुशी हुई, बहुत प्यारा सेटअप माशाल्लाह यहाँ लगा है। अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन, जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगा। माशाल्लाह से माह रमज़ान की आमद हो चुकी है। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि रमज़ान करीम की फ़जीलतों के हवाले से कुछ रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। सबसे पहले पूरी उम्मत मुस्लिमा को माह सियाम, माह ग़ुफ़रान की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्यों ना मुबारकबाद पेश करें, क्योंकि ये वो माह मुबारक है कि जो बहुत ज़्यादा बरकतें अपने अंदर समेटे हुए आया है। क्यों ना हम एक दूसरे को मुबारकबाद दें कि ये वो माह मुबारक है कि जिसके हर लम्हे के अंदर बेशुमार लोगों को जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है। तो मुसलमानों को चाहिए कि इस्तकबाल भी करें, एहतराम भी करें, इबादत भी करें, मुबारकबाद भी पेश करें। अच्छा, एक हदीस पाक सुनाऊंगा आपको। करीम आका इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस माह मुबारक की जो अज़मत बयान फरमाई। अच्छा, बुखारी शरीफ इसकी जिल्द नंबर 3 है और सफ़ा नंबर है 1194, हदीस नंबर है 3103। और इसी तरह बुखारी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा नंबर 672, इसके हदीस नंबर है 1800।
اور اس کا حوالہ نمبر 3 ہے مسلم شریف، اس کی جلد 2 صفحہ نمبر 758 ہے، حدیث نمبر ہے 1079۔ اس کا حوالہ نمبر 4 ہے مسند احمد بن حنبل، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر ہے 281، حدیث نمبر ہے 7767۔ اور اس کا حوالہ نمبر 5 پنجتن کے نسبت سے حوالہ نمبر 5 یہ ہے، کتاب کا نام ہے سنن نسائی، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 126 ہے، حدیث نمبر ہے 2097۔ حدیث پاک کیا ہے کہ میں نے کہا کہ ہمیں ایک دوسرے کو مبارکباد دینی چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اذا داخل رمضان، کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے تو فتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، غلقت ابواب الجہنم، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ کریم آقا کی بارگاہ میں غلامانہ عرض ہے کہ آقا جب جہنم کے سارے دروازے بند ہیں، جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں، تو داخل کون ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ میرا ہر غلام جو اس ماہ مبارک کا احترام کرتے ہوئے روزہ رکھے گا، تراویح پڑھے گا، تقوی کرے گا، پرہیزگاری کرے گا، عرش اولا کا رب اس محمد مصطفیٰ کے غلام کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، اور یہی روایت جو ہے ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، اس کی جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 66 ہے، حدیث نمبر 682۔ یہ سارے انٹرنیشنل حوالے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بات سنن ابن ماجہ، اس کی جلد 1 صفحہ 526، حدیث نمبر ہے 1642۔ یہاں پر بھی یہ ہے کہ سارے شیطان تو جکڑ دیے جاتے ہیں، تو پھر انسان گناہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب علماء نے لکھا کہ شیطان باندھ دیے جاتے ہیں، باقی جس انسان کے اندر کا بادشاہ ابھی تک مکمل طور پر پاکیزہ نہیں ہوا ہوتا، تو وہ شیطان کی وجہ سے وہ غلط کام نہیں کرتا، بلکہ نفس امارہ کی شرارتوں کی بنا پر کرتا ہے۔ اب پھر سوال اٹھ گیا کہ اب نفس کو کیسے سمجھائیں؟ تو نفس کو سمجھانے کے لیے ہے تقوی، نفس کو سمجھانے کے لیے بھوکا رہنا، نفس کو سمجھانے کے لیے آپ نے پیاسا رہنا ہے۔ جب بھوک اور پیاس اپنے اندر آپ سنبھالیں گے تو آپ کے اندر ایک جذبہ احساس پیدا ہوگا، اور اس جذبے کا نام ہے ہمدردی، اس جذبے کا نام ہے محبت، اس جذبے کا نام ہے اخلاق، اس جذبے کا نام ہے بھائی چارہ، اس جذبے کا نام ہے ایک سامنے والے کے درد کو اپنا درد سمجھنا۔ تو ماہ سیام یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ آپ اللہ کے حقوق بھی ادا کریں اور بندوں کے حقوق بھی ادا کریں۔ واہ کیا بات ہے۔ میں ایک سوال کرنا چاہوں گا پروفیسر صاحب سے کہ ہماری یہاں جس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جو آپ نے ابھی بیان کیا کہ وہ شیطان والی جو بات ہے، جو ہمارے اندر جو خصلتیں جو ہوتی ہیں اچھی یا بری تو خصلتیں نہیں ہوتی، اچھی خصلتیں ہوتی ہیں، یہ جو برائی کا جو پہلو ہے، تو اس میں ایک بات کسی نے، اس جاپانی ایک لڑکی نے پوچھا کسی مسلمان سے کہ رمضان میں آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا جی ہم سچ بولتے ہیں، اخلاص سے پیش آتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ تو وہ جاپانی جو لڑکی تھی وہ سوچ میں پڑ گئی، بولا صرف 1 مہینہ ہی آپ کرتے ہیں؟ مطلب یہ احساس ہمارا جو ہے یہ صرف 1 مہینے کے لیے ہی کیوں؟ اور اسپیشلی رمضان میں تو اب تھوڑی سی عبادت میں بھی ہمارا لگاؤ بڑھ جاتا ہے، یہ تو 12 مہینے کا ہمارا کام ہے، یہ ہمارے لیے تلقین ہے، ہمارے مذہب کی بیسک بات ہے کہ رویوں میں اچھائی لائیں، بہتری لائیں۔ تو یہ 1 مہینے کے لیے جب ہم تلقین کرتے تو ہمیں احساس دلاتا ہے کہ صرف 1 مہینہ ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو میں اس بات پہ آپ کو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کا سب سے بڑا اثر تو یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ 12 مہینے کے لیے با کردار اپنے با عمل اس طرح سے ظاہر کرتا ہے کہ اس کے عمل سے ہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، بالکل، جبکہ ہمارے عمل، ہمارے کردار جو ہے بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ تو ہمیں بار بار یہ یاد دلانا پڑتا ہے کہ مسلمان کا کرتویہ کیا ہے، اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے۔ تو یہ جو ہے زمانے کے ساتھ ہمیں یہ احساس بڑھانا پڑے گا اور دین سے قریب ہونا پڑے گا، جو کہ 12 مہینے کے لیے پابند ہو، نہ کہ 1 مہینے کے لیے پابند ہو۔ بالکل ایسا، بس یہی بات میں کیا بات ہے، کیا کہنا چاہیں گے مفتی صاحب اس حوالے سے؟ بالکل یہاں پر ڈاکٹر علامہ اقبال کے شعر یاد آ رہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو بس وہ کردار دکھائیں کہ ایسا کردار ہونا چاہیے کہ جب میرے آقا نے فتح مکہ والے دن جو کردار دکھایا تھا نا کہ نہ ماننے والے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آ کر گر گئے، کہتے ہیں کہ جس مصطفیٰ کا کردار اتنا اعلیٰ ہے اس کا اسلام کتنا اعلیٰ ہوگا۔ میرے آقا کے قدموں میں گر کر کہتے ہیں کہ ہمیں کلمہ پڑھائیں اور ابھی اپنے غلاموں میں شامل فرمائیں۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ حسن اخلاق سے
ایسا نور مجسم ہو جائے کہ ابلیس بھی دیکھ کر تجھے مسلمان ہو جائے. کیا بات ہے. تو یہ ہے کہ اگر اغیار ہم سے مطمئن ہو جائیں, ہمارے کردار کو دیکھیں تو وہ اسلام کی طرف آ جائیں. یہ جو 12 مہینے کے بعد صرف 1 مہینہ ہم نے چنا ہوا ہے, یہ ہماری ناکامی ہے. ایسے لوگ وہ تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, لیکن بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. تو مسلمان ہونے کے لیے استقامت ضروری ہے. بالکل. تو کامیاب کس طرح سے ہوں گے مفتی صاحب, یہ بتائیں. کامیاب اس طرح سے ہوں گے, من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حضور فرماتے ہیں کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ قیام کیا. اب احتساب کیا ہے؟ اپنا محاسبہ کرنا, اپنے گریبان میں جھانکنا, مداومت کرنا, ہمیشگی کرنا, ہمیشہ کے لیے آ جانا کہ یا اللہ اب میں تیرے در پہ آ گیا, اب یہاں سے اٹھوں گا نہیں. پھر کلندر لاہور نے کہا کہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات دیتا ہے. آج ہم در بدر کے ٹھوکریں کیوں کھاتے ہیں؟ کہ ہم نے خالق کی حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہی نہیں ہے. اگر سجدہ کیا ہے تو ہم نے لالچ میں آ کر کیا ہے. اگر حقیقی معنوں میں ایک سجدہ کیا جائے, میرے رب کی یہ حیا اور یہ غیرت ہے. رب فرماتے کہ بندہ میرا ہے, سر میرے آگے جھکاتا ہے, ہاتھ کسی اور کے آگے پھیلائے. یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے. اگر ہم اس منزل کو سمجھ جائیں کہ ہم نے اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی عبادت کی ہے, جب ہمارا سر خدا کے لیے جھک گیا ہے تو دل جھک جانا چاہیے مصطفیٰ کے لیے, تو اللہ پھر ہمیں غیر کے آگے نہیں جھکنے دے گا. بس اسی میں کامیابی ہے, اس میں استقامت اور میرے آقا کی غلامی. اور کلمہ پڑھا ہے تو کلمے کا حق ادا کریں. ہم صرف ماہ سیام کے مسلمان نہ بنیں, بلکہ پوری زندگی کے لیے یہ تہیہ کر کے جائیں کہ ہم نے خالق کی بارگاہ میں جو یہ سر کو جھکایا ہے, یہ بالکل توبہ نصوحہ والا سر جھکایا ہے ہم نے. اب ہم خالق کے حقیقی کی بارگاہ سے سر کو اٹھائیں گے نہیں, تو پھر اللہ بھی ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنائے گا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اور اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا عبد الباسط رانا سہروردی صاحب سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں نذرانِ عقیدت پیش کریں. عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا, عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا, مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا, مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل, کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل, دیدار نبی حاصل, عشق کبھی مجھے کو نیند ایسی سلا جانا, عشق قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی, قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی, جس چہرے کو تکتی تھی, اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا, اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا. مکتے میں دادا مرشد فرماتے ہیں, اے کاش
पाकिस्तान के चीदा वो नात खानों में से हैं जहाँ इनको लोग पकड़ पकड़ के इनकी खुशनवीसी की बड़ी मेहरबानी है कि ये हमें भी इज्जत अफजाई ये हमारी सब पंजतन पाक का कदम है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा करम जी, बहुत अच्छा समा बांधा। ठीक। और मुफ्ती साहब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सवाल करना चाहूँगा, ये रोज़े की हालत में भी कुछ लोग झूठ बोल रहे होते हैं, झूठ के काफ़ी नुकसान हैं, लेकिन मैं चाहूँगा शरीयत की रोशनी में आप मुझे बताएं कि झूठ के बारे में क्या वईद हैं। देखें, पहले तो रोज़े की अहमियत जानें कि रोज़ा किसे कहते हैं। रोज़ा माज भूखे और प्यासे रहने का नाम है ही नहीं, ठीक है ना। रोज़े में ज़ुबान का रोज़ा भी है, आपके दिल का रोज़ा भी है, आपकी आँखों का भी रोज़ा है, आपके हाथों का, आपके तमाम तर आज़ा का रोज़ा है। अब अगर कोई बंदा रोज़े की हालत में रोज़ादार होने के बावजूद झूठ बोलता है तो उसको रोज़े की रूहानियत नहीं मिलेगी, उसको रोज़े की जो कैफियत हैं, वो जो लम्हात हैं, वो जो अज़मतें हैं, वो उसको नहीं मिलेंगी, बस वो रोज़ा ही होगा, ठीक है ना। रोज़े की जो असल अहमियत और बुनियादी और रूह है वो है तक़वा, और तक़वे का ताल्लुक़ बराह रास्त इंसान के ज़ाहिर से भी है और इंसान के बातिन से भी है। तो झूठा बंदा रोज़ा रख कर भी तक़वे के करीब नहीं जा सकता। रोज़ा रख लिया, अब झूठ से भी अपने आप को बचा लें तो आपको इखलास की दौलत भी मिल जाएगी, तक़वे की दौलत भी मिल जाएगी। क्या तो मोमिन कभी झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे आका की हदीस से पाक फरमाया कि अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिकु, कि सच हमेशा इंसान को निजात देता है और झूठ हमेशा इंसान को बर्बाद करता है, हलाक करता है। कुरान भी कहता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबिन, अल्लाह की लानत हो जिस पर, उस पर रहमत नहीं होती। फिर कुरान में दूसरी जगह पर आया फनजा लानतुल्लाहि अलल काज़िबिन, कि हमने झूठ बोलने वालों पर लानत कर दी। अब एक तरफ माह सियाम रहमत लेकर आया है, अब हम रोज़ा रख कर भूखे प्यासे तो रहें, एक तरफ लानत है एक तरफ रहमत है। अब जिस पर लानत होगी उस पर रहमत तो होगी ही नहीं। तो अब अगर रमज़ान की रहमतें हासिल करना चाहते हैं तो लानत वाले कामों से अपने आप को बचाएं। तो झूठ भी एक ऐसा काम है जो मूजी काम है, जो लानत वाला काम है, तो इससे हमेशा के लिए नफरत करें। क्या बात है, बिल्कुल वजह फरमाया। और शहरी ट्रांसमिशन रहमत सर में शामिल करते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक पे जाने से कबल हाजी नासिर जामी साहब की खूबसूरत आवाज़ में शामिल करते हैं कलाम। माइक ले लीजिए। पेश कर रहा हूँ मुस्तफ़ा से जब तुम्हारा सिलसिला मिल जाएगा, सिलसिला मिल जाएगा, खुद बखुद है ढूंढने वालों खुदा मिल जाएगा, खुद बखुद है ढूंढने वालों खुदा मिल जाएगा। क्या बताऊं इनके दर पर जाके क्या मिल जाएगा, क्या बताऊं इनके दर पर जाके क्या मिल जाएगा। जो तलब होगी तलब से भी सिवा मिल जाएगा, जो तलब होगी तलब से भी सिवा मिल जाएगा। और इनके सदके में खुदा से मांग कर देखे कोई, इनके सदके में खुदा से मांग कर देखे कोई, मुद्दई के लब हिलेंगे मुद्दा मिल जाएगा। ये रहमते सहर है, ये रहमते सहर है, ये रहमते सहर